السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابراہیم آرد عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام، آرد اعراض کرو۔ اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا، یعنی یہ بات نہ کرو۔ عن ھذا، اس سے، انہو، بے شک یہ، قد یقیناً، جاء، آ چکا، امر ربک، تیرے رب کا امر، تیرے رب کا حکم۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، آنے والا ہے ان پر، عذاب غیر مردود، عذاب غیر کا مطلب نہ، مردود جو رد کیا جا سکے، جو ہٹایا نہ جا سکے، نہ ہٹایا جانے والا، غیر و مردود، جو رد نہ کیا جا سکے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے اعراض کریں، بے شک یہ یقیناً تیرے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک وہ ان پر، وہ سے مراد وہ جو کافر لوگ تھے، بے شک ان پر نہ ہٹایا جانے والا عذاب آنے والا ہے۔ ولما جاءت، اور جب آئے، لما جب، جاءت آئے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے فرشتے۔ کون قاصد تھے؟ فرشتے تھے۔ لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، سیا، وہ مغموم ہوا، بہم، ان کی وجہ سے۔ سیا جو ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، سو جو ہے، علماء سو، برے علماء، اور سیاح تو آپ عربی کا لفظ اتنی بار پڑھ چکے ہیں جیسے اردو کا لگتا ہے۔ حسنات نیکیاں ہوتی ہیں، سیاحت برائیاں ہوتی ہیں۔ تو برائی بندے کو مغموم کرتی ہے، غم میں ڈال دیتی ہے۔ بندہ برائی کر بیٹھے نا، تو عقل مند انسان پھر غمگین ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ سیاح مغموم ہوئے، بہم، ان کی وجہ سے۔ وَضَاقَ بِهِمْ، اور تنگ ہوا، داقا کا روٹ ورڈ ہے دعاد یا قاف، تنگ ہونا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ویسے اس کو۔ بہم، ان کی وجہ سے، زرعا وقالا، زرعا، دل میں، یا زرعا، ویسے زر کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ جو زر ہے، یہ کونی سے لے کر درمیانی ہاتھ کی درمیانی انگلی تک کا جتنا فاصلہ ہے، یہ حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا۔ اور اسی لیے گز کو ذراع کہتے ہیں عربی میں، ذرا، اس لیے کہ وہ بھی ماپنے کا کام دیتا ہے۔ اور کتنے سارے لوگ آج بھی ہاتھوں سے لمبائی کو ماپتے ہیں۔ تو تنگ ہوا ان کی وجہ سے ہاتھ، یہ جو کونی سے لے کے انگلی تک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہوئے، دل میں تنگ ہوئے۔ وقال، اور کہا، ھذا، یہ، یوم عصیب، یہ بہت سخت دن ہے۔ عصیب جو ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ ایک اردو کا لفظ ہے عصبیت، ذرا مشکل ہے وہ بھی۔ تعصب تو آپ نے سن رکھا ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مذہبی تعصب ہوتا ہے، صوبائی تعصب ہوتا ہے، کہ ایک مذہب پر جو بندہ ہو وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے اپنے عقیدے پر کہ دوسرے کے
مذہب کو یا ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اس کے دل میں مذہبی تعصب ہے، عصبیت سخت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے عقیدے پر. یا آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں کر لیں، اعصاب تو آپ نے سن رکھا ہے، جو یہ پٹھے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، اعصاب ہیں جنہوں نے ہمارے پورے جسم کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے گوشت کو. اعصاب نہ ہو تو گوشت ہڈیوں کے اوپر نہ رہے. تو یہ بھی چونکہ جکڑتے ہیں اس لیے ان کو اعصاب کہتے ہیں. تو بہت سخت دن. با محاورہ ترجمہ سنیں. اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، آئے، ان کی وجہ سے وہ مغموم ہوا، وہ غم زدہ ہوا، اور ان کی وجہ سے دل میں تنگ ہوا اور کہا یہ بہت سخت دن ہے. وجاءہ، اور آئے اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم کے لوگ، اس کی قوم آئی، یورعون، وہ سب ہانکے جا رہے تھے. یورعون میں ہارا عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، یا کے معنی وہ. ہارا نون ہوتا ہے کسی چیز کا جلدی سے چلنا یا اس کو جلدی سے ہانکنا، اور کسی کی طرف نیزے کو فوراً سیدھا کرنا جلدی سے، اس کو بھی، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. یورعون، وہ سب سختی سے ہانکے جا رہے تھے. یعنی جب وہ قوم ادھر آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو ہانک رہا ہو. الیہ، اس کی طرف، ومن قبل، اور اس سے پہلے، کانو تھے، یا ملون، وہ عمل کرتے، اس سے پہلے وہ کام کیا کرتے تھے، السیئات، برے. ابھی ہم نے پڑھا. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے. یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء، یہ، بناتی، میری بیٹیاں ہیں. بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور جو امت کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، روحانی بیٹیاں. ہننا، وہ، اطہرو، زیادہ پاکیزہ ہیں، طاہر اور طاہرہ، مطہرہ، طہور، طہارت، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں. لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فتقوا اللہ، تو سب اللہ سے ڈرو. ولا، اور نہ، تخزونا، رسوا کرو مجھے. خزیون، آپ نے کئی بار پڑھا ہے، رسوائی. اور مجھے تم رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں. ضیف کو دیکھیں تو اردو کا لفظ ضیافت بن سکتا ہے. زواد، یہ الف فے تے، ضیافت، مہمان نوازی جو ہوتا ہے. علیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل الرشید، رجل، مرد، کوئی آدمی، رشید، ہدایت یافتہ، رشد والا، بھلائی والا. کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ با محاورہ ترجمہ سنیے. اور اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ سختی سے ہانکے جا رہے تھے، اس کی طرف سختی سے ہانکے جا رہے تھے. اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے. اس نے کہا ہے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں، تو وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تو اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ترجمہ ہوا، آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی، پچھلے سبق کو لنک کریں، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، انبیاء کرام کی کیا بات ہے. تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، آپ اس سے اعراض کریں، یہ بات نہ کریں. اب یہ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ یہ بات لوط علیہ السلام کی ہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کی بات کو شروع کر دینا یہ انتہائی مناسب تھا، کیونکہ کفار مکہ جو تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں نہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنا. نبی علیہ السلام کے ساتھ چونکہ ان کی ٹکر تھی،
تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتلایا کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے نبی ہیں، پیچھے تعریف کی ہے ان کی، لیکن اللہ جو کرنا چاہے وہ بھی نہیں روک سکتے۔ تو اگر وہ اس اپنی زندگی میں لوط علیہ السلام کی قوم سے عذاب نہیں رکوا سکے تو پھر تمہیں کیسے بچائیں گے اے کفار مکہ؟ یہ ان کو میسج ہے اصل میں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی وہ فرشتے خوش شکل نوجوانوں کی شکل میں ان کے گھر چلے گئے، اب لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکے بنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا، تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے کہ قوم کو بری عادت ہے، وہ اپنی شہوت نوجوان لڑکوں سے بجاتے ہیں، تو اب یہ ان کی بھی بےزتی کریں گے، اور یہ تو میں تختہ مشق بن جاؤں گا، میرے گھر کے مہمان ہیں۔ اللہ نے واقعہ تصویر کھینچ دی کہ آپ دل میں مغموم ہوئے اور دل آپ کا تنگ ہوا کہ اب کیا بنے گا، اور ساتھ فرما دیا کہ یہ بہت سخت دن ہے۔ یہاں پر ہم ان لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جنہوں نے اپنا جسم بھی نہیں ڈھانپا ہوتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور پہنچی ہوئی سرکاریں بنے ہوتے ہیں، بعض کا تو ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، مکھیاں پھر بنا رہی ہوتی ہیں، اور ان سے جا کے ہم اپنے مستقبل کے حال پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر تو دو عظیم پیغمبر ہیں، جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، جب چاہے تو بتلا دے اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب پھر کیا ہوا کہ وہ آپ کی قوم کے لوگ، قوم دوڑ پڑی ادھر، وہ اتنے بے حیا تھے کہ وہ سب کے سب دوڑ پڑے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو اطلاع دی تھی، اسی لیے اس کو خائنہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ پہلے بھی برے کام کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی شہوت مردوں سے بجاتے تھے، اس لیے وقت کے نبی نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں میری، یہ زیادہ پاکیزہ راستہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان سے نکاح کرو، یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، اور یہ جائز طریقہ ہے، یہ زیادہ پاک طریقہ ہے شہوت کو کم کرنے کا، اور اللہ سے ڈرو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ فطور آئے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کی بات کی ہے، تو ایک قوم امڑ کے آئی ہوئی ہے، جتھا آیا ہوا ہے، تو ان کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کی 2-3 بیٹیاں ہو سکتی ہیں کہ ان سے نکاح کر لو سارے لوگ۔ تو آپ نے پوری مسلمانوں کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، ان سے شادی کرو، ان سے نکاح کرو، اور یہ پاک طریقہ ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا، اور نہ یہ کہا کہ مجھے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ قوم کو کہا کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ لیکن وہ قوم کب ماننے والی تھی، اور پھر ان پر وہی عذاب آیا جو اب کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر شرعی جتنے بھی طریقے ہیں زندگی میں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔